بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس گفتگو میں آپ سن سکیں گے اندھے، کوڑی اور گنجے کی آزمائش۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرما کر بھی آزمائش کرتا ہے۔ کم ظرف لوگ جب کوئی مرتبہ حاصل کر لیں تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، جبکہ اعلیٰ ظرف لوگ بلندی پر پہنچنے کے باوجود بھی اپنی حقیقت کو نہیں بھولتے۔ کوڑی اور گنجا امتحان میں فیل ہو گئے، جبکہ نابینا شخص کامیاب ہو گیا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، کوڑی برس یعنی جسم پر سفید دبوں کا مریض، گنجا اور تیسرا اندھا۔ قدرت کو ان تینوں کا امتحان منظور ہوا، چنانچہ اللہ پاک نے ان تینوں کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ یہ فرشتہ برس والے کے پاس آیا اور کہا، تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ وہ برس والا بولا، اچھا رنگ، خوبصورت جسم اور اس بیماری کا خاتمہ جس کی وجہ سے لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی اور اسے اچھا خوبصورت جسم دے دیا گیا۔ فرشتے نے دوبارہ پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ وہ بولا، مجھے اونٹ زیادہ پسند ہیں۔ اسے حاملہ اونٹنی دے دی گئی۔ اب فرشتے نے اسے مال میں برکت کی دعا دی اور چلا گیا۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ تو وہ گنجا بولا، اچھے بال اور اس بیماری کا خاتمہ جس کے سبب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو اس کی بھی بیماری دور ہو گئی اور اسے اچھے بال دے دیے گئے۔ اب فرشتے نے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ گائے دے دی اور برکت کی دعا دے کر چلا گیا۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ تو اندھا بولا، اللہ پاک میری بینائی لوٹا دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ فرشتے نے دوسرا سوال پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، بکریاں۔ اسے حاملہ بکری دے دی گئی۔ اب ان تینوں جانوروں نے بچے دیے، ان کے مال میں خوب برکت ہوئی، اونٹ والے کے اونٹوں سے ایک وادی بھر گئی، گائے والے کی گایوں سے اور بکری والے کی بکریوں میں سے خوب اضافہ ہوا۔ اب فرشتہ دوبارہ باری باری ان کے پاس آیا۔ وہ شخص جو پہلے برس کی بیماری میں مبتلا تھا، فرشتہ اس کے پاس ایک برس والے انسان کی شکل میں آیا اور کہا کہ میں ایک محتاج آدمی ہوں، مسافر ہوں، میرے پاس سفر کے اخراجات ختم ہو چکے ہیں، تجھے اسی رب کریم کا واسطہ جس نے تجھے اچھا اور خوبصورت رنگ عطا فرمایا، مجھے ایک اونٹ دے دے تاکہ میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں۔ یہ سن کر وہ سابقہ برس کے مریض نے کہا، میرے اخراجات بہت زیادہ ہیں، میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ فرشتے نے کہا، شاید تو وہی ہے جو پہلے برس کا مریض تھا میری طرح۔ پھر اللہ پاک نے تجھے اچھا رنگ اور خوبصورت جسم اور مال و دولت عطا کیا۔ اس پر وہ شخص ناشکری کرتے ہوئے بولا، نہیں، یہ مال تو میرے آباء و اجداد کا ہے، مجھے وراثت میں ملا ہے۔ اس پر فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ پاک تجھے پہلے جیسا کر دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس گیا، اس سے بھی یوں ہی سوال و جواب ہوئے۔ اس نے بھی یہی کہا کہ میرے اخراجات بہت زیادہ ہیں، میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ فرشتے نے کہا، شاید میں تجھے جانتا ہوں، تو وہی ہے جو پہلے گنجا اور مفلس تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے بال بھی عطا فرمائے اور یہ مال بھی عطا فرمایا۔ تو وہ کہنے لگا، نہیں نہیں، میں تو جدی پشتی رئیس ہوں، یہ مال مجھے وراثت میں ملا ہے۔ آخر فرشتے نے اسے بھی کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ پاک تجھے پہلے جیسا کر دے۔ پھر فرشتہ تیسرے شخص کے پاس گیا، یہ پہلے نابینا تھا۔ فرشتہ بھی اس کے پاس نابینا انسان کی شکل میں گیا اور کہا، میں محتاج ہوں، مسافر ہوں، میرے پاس سفر کے اخراجات ختم ہو گئے ہیں، اسی رب کریم کا واسطہ جس نے تیری بینائی لوٹائی، مجھے ایک بکری دے دو۔ اس شخص نے احسان فرموشی نہ کی بلکہ کہا، ہاں واقعی میں پہلے اندھا تھا، اللہ پاک نے مجھے بینائی عطا کی، تو میرے مال سے جتنا چاہے لے لے،
اب فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھ، تم تینوں کو آزمایا گیا تھا، اللہ پاک تجھ سے راضی ہوا اور باقی دونوں سے ناراض ہے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک بندے کو اس کی من پسند چیزیں عطا فرماتا ہے اور ان چیزوں کی کثرت فرما دیتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے ذریعے اللہ پاک بندے کا امتحان لیتا ہے کہ وہ کیسے اللہ پاک کے احکام کی حفاظت کرتا ہے، اللہ پاک نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے کیسے بچتا ہے، نعمتیں ملنے کی صورت میں اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کیسے کرتا ہے، اور گناہوں سے کیسے بچتا ہے۔ معلوم ہوا جب بندے کو نعمتوں کے ذریعے آزمایا جائے، اس کا امتحان لیا جائے، تو اس امتحان میں کامیابی کی صورت یہ ہے کہ بندہ نعمتوں کی کثرت پر فخر و تکبر کا شکار نہ ہو، خود پسندی کا شکار نہ ہو، سرکش نہ بن جائے، بلکہ اللہ پاک کا شکر ادا کرے، اللہ پاک کے حکام پر عمل کرتا رہے، جن کاموں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے ان سے بچتا رہے، گناہوں سے دور رہ کر نیکیوں میں زندگی بسر کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو شکر گزاری کے ساتھ اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کمال فرما برداری کرتے ہوئے نیکیوں والی اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین خاتم المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ کو ہماری آج کی گفتگو اچھی لگے تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اسے لائک کمنٹس کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔